جی السلام علیکم دوستوں، کیسے ہو؟ خیریت سے ٹھیک ہو؟ میں نے کہا چلو آج آپ سے بات کریں۔ بہت ہی اہم اور بہت ہی ضروری بات تھی، اور بہت سارے لوگوں نے اس بات پہ پوچھا تھا کہ اس کے بارے میں بتائیں کہ ہم چلتے چلتے کیسے بیمار ہو جاتے ہیں، اور پرابلمس کیوں آتی ہیں، ہمارے ڈیزیز کیوں ہمارے ڈیولپ ہو جاتی ہیں جبکہ ہم ہیلتھی ہوتے ہیں اور بالکل صحیح ہوتے ہیں۔ ہوتا یہ ہے کہ جیسے چیزیں مینٹیننس مانگتی ہیں، اس طرح باڈی بھی ہماری مینٹیننس مانگتی ہے، اور ہمیں جو ہے پہلے انڈیکیٹ ہوتا ہے، ایسا نہیں ہے کہ فوراً ہم بیمار ہو جاتے ہیں کہ ایک دم نزلہ ہو گیا، ایک دم بخار ہو گیا، اسکن کے اندر جو ہے ریشز آ گئے، آنکھوں میں پرابلم آ گئی، کانوں کے اندر جو ہے تھوڑا سا درد ہونے لگا، دانتوں میں درد ہونے لگا، گلے میں درد ہونے لگا۔ پہلے انڈیکیٹ ہوتا ہے، پہلے ہمیں اس کو بتایا جاتا ہے، محسوس ہوتا ہے ہمیں کہ یار یہ ہونے والا ہے۔ پھر ہم کیا کرتے ہیں؟ اس کو اوائڈ کرتے ہیں، بد پرہیزی کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ سردی ہے، کانوں کو ڈھکنے کے لیے کوئی چیز نہیں لگاتے، پھر وہ کانوں میں سے گھس کے دماغ کے اندر گھستی ہے اور سر میں درد ہوتا ہے، اور جب سر میں درد ہوتا ہے، نزلہ ہوتا ہے، کف ہوتا ہے، ریشہ ہوتا ہے، پھر ہمارا جو ہے وہ گلا خراب ہوتا ہے، اور اس کے بعد سینہ بھرتا ہے، اور پھر ہمیں فیور ہوتا ہے۔ تو یہ چیزیں جو ہے یہ ہمیں پہلے چھوٹی چھوٹی ہمیں بتائی جاتی ہیں، دکھائی جاتی ہیں، محسوس کروائی جاتی ہیں۔ تو یہ محسوس کرنے کی جو حص ہے، یہ خدا کی بہت بڑی نعمت ہے، جن کے اندر ختم ہو جاتی ہے، جیسے کہ ڈائبٹک والوں کو پھر ان کے ہاتھ اور ان کے پاؤں اور ان کی چیزیں کاٹنی پڑتی ہیں، کیونکہ وہ چیز ان میں سے نکل چکی ہوتی ہے، تو یہ خدا کی نعمت ہے۔ تو ہمیں پتہ چلتا ہے، ضرور بضرور یہ چیزیں انڈیکیٹ ہوتی ہیں۔ اگر ہم آئے ہیں دنیا کے اندر 16 17 سال 18 سال کی ایج کے اندر، ہمارا جو ہے وہ ایک میچیور سسٹم ہمیں سمجھ میں آنے لگا ہے، تو ہمیں ان چیزوں کا دھیان رکھنا چاہیے کہ سردی آئے تو ان چیزوں سے جو ہے وہ پرہیز کریں۔ جیسے سردیوں میں بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں؟ جی آئس کریم کھانی ہے، اب بھائی وہ تو کمپین چلا رہے ہیں نا، ان کی نہیں بک رہی، تبھی تو ایڈ اتنی چل رہی ہے نا، ٹی وی پہ آ رہے ہیں، ٹھیک ہے، اخبار میں آ رہے ہیں، سوشل میڈیا پہ آ رہے ہیں، تو وہ تو چلائیں گے، لیکن آپ نے تو آئس کریم نہیں کھانی نا، کیونکہ آپ آئس کریم کھاؤ گے رات کو پھر تو گلا خراب ہونا ہے، بیٹھنا ہے اس نے، آپ نے کولڈ ڈرنک پی لینا ہے ٹھنڈی تو بھی بیٹھے گا، صحیح۔ تو وہ چیزیں ہم اس کو چھوڑ دیں اس وقت جو ہے نہ کریں۔ شدت ویسے ہی باہر سردی کی بہت ہے، اور آپ نے بھی ایسی ہی بد پرہیزی کر دو، پرابلمس تو آئے گا، ٹھیک ہے۔ کھانا رات کو لیٹ نائٹ کھا رہے ہیں اور فل ہو کے کھا رہے ہیں، ایک دم فل، ایک دم چکاس۔ اچھا، ہوتا یہ ہے کہ ہم اتنا زیادہ کھا لیتے ہیں، پھر کیا پیٹ خراب ہونا ہے ہمارا، انزائٹی ہوگی، ہے نا، ہمارا معدہ خراب ہوگا، ڈائریا ہونے کا خدشہ ہے، فوڈ پوائزن ہونے کا۔ تو یہ چیزیں پہلے ہمیں بتا دی جاتی ہیں کہ یار رات کے اس پہر میں ہم نے اتنا زبردست قسم کا کھانا بنا ہوا ہے اور ہم نے ٹھوس ٹھوس کے کھایا۔ تو یہ چیزیں جو جمع ہوتی ہیں نا، اور ہم اس کی پرواہ نہیں کرتے، اور اپنے دماغ کو کہتے چھوڑ یار کیا کرنا ہے، کھائے جا، پیے جا، ٹھنڈی میں گھومے جا۔ بھائی ایسا نہیں ہوتا، ٹھنڈے میں گرم گرم لحاف کے اندر سردی میں سو رہے ہوں، ایک دم نکل کے باہر آ جاتے ہیں نا بابا، تھوڑا سا بیٹھو، تھوڑا سا اپنے آپ کو ٹیمپریچر مینٹین کرو، پھر واش روم جاؤ۔ باہر ہوتے ہیں بازو کے واش رومز، باہر ٹوائلٹ اور نہانے کے اندر جو غسل خانے ہیں، ٹھیک ہے نا، تو باہر نکل جاتے ہیں۔ اب اس میں ہوتا یہ ہے کہ پہلے ہی ہم لحاف کے اندر گرم ہوتے ہیں اور ایک دم نکل گئے، کیا ہوتا ہے؟ باہر کی ٹھنڈی ہوا جو ہمارے باڈی پہ لگتی ہے، ٹیمپریچر مینٹین نہیں ہوتا اور پیرالائز ہو جاتا ہے، اکڑ جاتا ہے جسم۔ نمک ڈالا ہوا ہے کھانے کے اندر اور پھر بھی وہ جو ہے اوپر سے ڈالا جاتا ہے، مرچیں ڈلی ہوئی ہیں اندر کھانے کے اندر، لیکن ہمیں محسوس نہیں ہوتی، ہم کہتے ہیں نہیں اور اسپائسی ہونا چاہیے، الگ سے ہری مرچ کھاتے ہیں۔ تو یہ جب ایکسٹرا آرڈنری ہم بد احتیاطی اور یہ کرتے ہیں، پھر کیا ہوتا ہے؟ ہم بیمار ہوتے ہیں، اور پھر اس کا اینڈ یہ آتا ہے کہ ہم ان ڈاکٹروں کے پاس جانا پڑتا ہے جو اس مرض کا علاج کرتے ہیں، پھر وہ اپنے طریقے سے ہمیں ہانک رہے ہوتے ہیں، اپنی دوائیاں بھی لکھ رہے ہوتے ہیں، ٹیسٹ بھی لکھ کے دیتے ہیں، ہے نا، اور پھر کیا کرتے ہیں؟ پھر کیا کرتے ہیں؟ ہمارے ساتھ کھیلتے ہیں، ہمیں کہتے ہیں یہ دوائی ایسے لو، ایسے لو، ایسے لو، 3 دن لو، 4 دن لو، 6 دن لو، 7 دن لو، دن میں 3 بار لو، 2 بار لو، 1 بار لو، اور پھر ہم ان کے پیچھے پیچھے ان کے ڈکٹیشنز پہ چلتے ہیں۔ یار پتہ نہیں کیوں ہوا ایسا،
میرے بچوں کو کیوں ہو رہا ہے، میری بیوی کو کیوں ہو رہا ہے، میری امی کو کیوں ہو رہا ہے، میری بہن کو کیوں ہو رہا ہے؟ لیکن یہ سب ہمارے ہاتھ کی کمائی ہے، یہ سب ہمارے ہاتھ کی کمائی ہے۔ ہم اس وقت اگر تھوڑا سا اپنے دل کو مار لیں، دماغ کو سمجھا لیں، یقین کریں سب صحیح ہو جائے گا۔ ہمیں سب پتہ ہے، اتنے سیزنز ہمارے گزرے ہیں، سردیوں کے، گرمیوں کے، خزاں کے، بہار کے، اور صحت ہمارے سامنے ہے۔ جب سے شعور ملا، ہم اس کو یاد رکھیں کہ یار یہ نہیں چلتا مجھے، میں پالک کھاتا ہوں رات کو، میں گوبھی کھاتا ہوں رات کو، میرے پیٹ میں پرابلم ہو جاتی ہے نا۔ یہ نہیں کہ بھائی یار پہلے ہوئی تھی نا اب تو نہیں ہوگی نا، ایسے نہیں، اگنور نہ کریں اس کو اگنور نہ کریں، یاد رکھیں اس کو، ٹھیک ہے نا، ایسا۔ اور اگر ہے رات کو پرابلم ہوئی تھی کھانے سے، تو دوپہر کو کھا کے ٹرائی ایک دفعہ کر لیں، ہے نا۔ اتنا سائیکی بھی نہ بنے، نفسیاتی بھی نہ بنے کہ یار یہ تو ہر چیز میں جھینگے کھاتا ہوں تو یہ ہوتا ہے، میں مچھلی کھاتا ہوں تو یہ ہوتا ہے، میں بڑے کا گوشت کھاتا ہوں۔ ارے بھائی ایک دفعہ اور ٹرائی کر لے، 2-4 سال کے بعد تھوڑا سا کھا کے دیکھ لے، ابھی بھی وہی تیرے اندر سینسیٹیو ہارمونز ہیں، تیرے سینسیٹیو آرگن ہیں جو اس چیز کو ایکسیپٹ نہیں کرتے، اور تو پھر بیمار ہو جائے گا۔ تو اس طرح کرتے 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 ہمیں ایکسرسائز بھی ہو جائے گی، ہمارا ایکسپیرینس بھی بلڈ ہو جائے گا، ہمیں ڈاکٹرز کے پاس بھی جانا نہیں پڑے گا، نہ ہمیں دوائیوں کا سہارا لینا پڑے گا۔ دوائیوں کا سہارا جب ہی ہم لیتے ہیں جب اس طرح کی ہم چیزیں کرتے ہیں، اور دوائیوں سیلف میڈیکیشن کا بھی ایک زمانہ ہے، ہم سیلف میڈیکیشنز بھی کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں ہم؟ ڈاکٹرز کے پاس پہلے نہیں جاتے ہیں، ہم اسٹورز پہ جاتے ہیں اور کہتے ہیں یار نزلہ ہو رہا ہے، وہ پوچھتا ہے بہرا ہے یہ سوکھا ہے، ایسی چھینکیں آ رہی ہیں، پھر وہ جو ڈاکٹر بن جاتے ہیں، یہ فارمیسیز والے جو ہے، حکیم کے باہر جو دکانیں ہیں، وہ ہومیوپیتھک کے باہر جو دکانیں ہیں، وہ ڈاکٹر نہیں ہوتے، وہ اپنے ایکسپیرینس سے آپ کو جو ہے وہ آپ کا جو ہے وہ سیٹ اپ بناتے ہیں دوائیوں کا۔ تو ایسا بھی نہ کریں، ٹھیک ہے، پراپر ڈاکٹرز کے پاس جائیں جو واقعی طبیب ہیں، جنہوں نے کوالیفیکیشن ہے، جن کا پریکٹس کی، جنہوں نے ہاؤس جابس کی، جن کا تھیوری کے اندر، پریکٹیکل کے اندر ایک میچیور قسم کا ایکسپیرینس ہے۔ ان ڈاکٹرز سے آپ رجوع کریں تو وہ آپ کو صحیح رخ پہ لے کے چلیں گے اور آپ کے اس پرابلم کو سالو کروا دیں گے، ٹھیک ہے نا۔ تو طبیب پہ جب ہی جاتے ہیں، ڈاکٹرز پہ جب ہی جاتے ہیں، ہم اپنی بد احتیاطی اور اپنی جو ہے وہ لوازمات کو اور نہ سمجھی کو سے زندگی گزارتے ہیں، اور پھر ڈاکٹرز کی ضرورت پڑتی ہے، اور پھر ہم ڈاکٹرز کے پاس جاتے ہیں، اور پھر وہ ہمیں ٹریٹمنٹ دیتے ہیں۔ تو کوشش کیا کریں کہ یہ ضرورت ہی نہ پڑے ہمیں، پہلے سے ہی ہم ہر چیز کو سیٹل کریں، ٹھیک ہے۔ تو انشاءاللہ زندگی بہتر ہو جائے گی، کوئی ایشو نہیں ہے، کبھی پرابلم ہی نہیں ہوگا۔ سر میں درد ہونے سے پہلے ہی آپ ایسی تدبیر اختیار کریں گے، سر میں درد ہی نہیں ہوگا۔ پیٹ خراب ہونے سے پہلے ہی آپ ساری چیزوں کو سیٹل کر لیں گے، کوئی ایسی چیز حرکت کریں گی نہیں جس سے پیٹ خراب ہو آپ کا۔ تو یہ سوجھ بوجھ ہر چیز ہمارے اندر موجود ہے، ہم اس کو کر سکتے ہیں۔ میں دیکھتا ہوں ہم ہاسپٹلس میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، بہت سارے ایسے لوگ آتے ہیں، بہت ساری ایسی خواتین آتی ہیں، ان کو سب چیزیں معلوم ہوتی ہیں کہ یار میرے ساتھ یہ ہوا تھا تو میں نے یہ کیا، میں نے یہ کپڑے پہنے تو مجھے یہ ریشز ہو گئے۔ تو یہ چیزیں سمجھ بوجھ ہوتی ہے، ہر ایک کے اندر ہوتی ہے، جانداروں میں نہیں ہوتی، پرندوں میں نہیں ہوتی۔ وہ اپنے گھر بناتے ہیں، اپنی اڑان رکھتے ہیں، اپنی ڈائٹس کا خیال رکھتے ہیں، ان کے پاس کون سے ہاسپٹلس ہیں، ان کے پاس کون سی ایسی فارمیسیز ہیں، ان کے پاس کون سی ایسا جو ہے نا وہ ڈپلوما کیا ہے، انہوں نے کوئی ٹریننگ لی ہے، تو رکھتے ہیں نا وہ، پھر وہ صحیح رہتے ہیں۔ پھر ہم تو اشرف المخلوقات ہیں، پھر ہمیں تو اس سے زیادہ بہتر ہونا چاہیے۔ تو آپ بھی اس کا خیال رکھیں اور اس کو اسی طریقے سے زندگی گزاریں جس طریقے سے گزارنی چاہیے۔ اگر تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ساری باتیں آپ کے کام کی ہیں تو آپ اس کو دوسروں کو بھی بیان کریں، تاکہ جو چیز آپ کو پسند ہے وہ دوسروں کو بتائیں، اور دوسرے پھر انشاءاللہ آگے بتائیں گے۔ تو آج کی ویڈیو اسی طرح کی تھی، اور اسی طرح کی چیز تھی کہ ہم ڈاکٹر کے پاس کیوں جاتے ہیں اور ہم کیسے ڈاکٹر کے پاس جانے سے بچ سکتے ہیں۔ اس کے لیے تدبیر اختیار کرنی پڑے گی، اس کے لیے ہمیں ریسرچ کرنی پڑے گی، اور ریسرچ کو اپنے اوپر حاوی کرنا پڑے گا، تو کیا ہوگا؟ زندگی بہتر ہو جائے گی۔ آنے والی ویڈیو کا پھر انشاءاللہ بنائیں گے، اور آپ کی محبت ہوگی، آپ اس کو لائک کریں گے، شیئر کریں گے، کمنٹ باکس میں آ کے، ان باکس میں آ کے بتائیں گے اچھی اچھی باتیں، تو ہمارا حوصلہ بڑھے گا اور نئی نئی ویڈیوز بنانے کی ہمیں ہمت ہوگا۔ تو انشاءاللہ اسی باتوں کے ساتھ اختتام کرتے ہیں اس ویڈیو کا، آپ کا، آپ کے گھر والوں کا
سب کا، آپ سب اپنا خیال رکھیں، اپنا آنے والے جو ہے وقت کو بہتر سے بہتر گزاریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔